اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے دوسری چیز نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کا فرض ہونا ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور نماز بھی معروف ہے جسے کم ہی کوئی مسلمان جانتا ہوگا۔ اس کی اہمیت اور فضیلت سے سبھی اہل ایمان واقف ہیں۔ وہ ہے تہجد کی نماز۔ یہ نماز ہے تو نفل مگر ابتداءً فرض رہ چکی ہے، اس لیے ثواب کے لحاظ سے قریب فرض کے ہم پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مہربانی فرمائی ہے کہ اسے فرض کے بجائے نفل قرار دے دیا کہ کوئی سست ہو اور اس کی پابندی نہ کر سکے تو وہ گناہ گار نہ ہوگا، اور جس کو حوصلہ ہو وہ مجاہدہ کر کے اس کی پابندی کرے اور درجات عالیہ سے سرفراز ہو۔ یہ رات کی نماز ہے جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ رات کے آخری حصہ میں پڑھی جاتی ہے۔ نیند کے لحاظ سے یہی حصہ رات کا سب سے شیریں حصہ ہوتا ہے۔ اس حصہ میں نیند کے تمام موانع زائل ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں اس وقت رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سردیوں میں لحاف کی گرمی عروج پر ہوتی ہے، سناٹا بھی گہرا ہو جاتا ہے، تمام آوازیں خاموشی کی آغوش میں سو چکی ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ کی محبت کا شدید تقاضا ہوتا ہے جو انسان کو بستر راحت سے اٹھاتا ہے اور خدا کے حضور کھڑا کرتا ہے۔ ہر زمانہ میں صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عام لوگ جب رات کے آخری حصہ میں خواب شیری کے مزے لیتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے اپنی نیند قربان کر کے اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم رات کے قیام کو یعنی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے اور اس سے تمہارے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس سے گناہوں سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ تہجد کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا حکم پہلے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اس کے بعد ساری امت کو اس کی ترغیب دی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن خوب صاف پڑھو۔ ان آیات میں براہ راست خطاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ پوری رات سونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رات کا ایک حصہ خواہ وہ نصف ہو یا نصف سے کچھ کم و بیش اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تاکیدی حکم ہے۔ ابتدا میں یہ قیام فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تمام راتیں شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے رہے۔ سفر ہو یا حضر، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی رات اس نماز سے خالی نہ رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام تمام عمر کیا ہے۔ اپنی امت کو بھی تلقین فرماتے رہے کہ ساری رات نہ سو کر گزارو، رات کی یہی حیات ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اس نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کچھ رات قرآن کے ساتھ جاگتے رہو، یہ تمہارے لیے مزید ہے، قریب ہے کہ تم کو تمہارا رب مقام محمود میں کھڑا کرے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی نیند سے جا کر تہجد میں قرآن پڑھا کرو۔ یہ حکم سب سے زیادہ تجھ پر کیا ہے کہ تجھ کو مرتبہ سب سے بڑا دینا ہے۔ اور مقام محمود کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں، مقام محمود شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے۔ جب کوئی پیغمبر نہ بول سکے گا تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے خلقت کو تکلیف سے چھڑائیں گے۔ اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ کی حمد یعنی تعریف ہوگی اور حق تعالیٰ بھی آپ کی تعریف کرے گا، گویا شان محمد کا پورا ظہور اس وقت ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس مرتبہ بلند سے نوازے جائیں گے اور انہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا کہ ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کس اہتمام سے کیا ہے؟
قربان ہو جانے کی چیز ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا آقا اس کے کاموں کو بطور مداح کے ذکر فرمائے۔ ارشاد ہے، بے شک اصحاب تقوی باغوں میں ہیں، وہ رات کو تھوڑا سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگتے تھے، یعنی دنیا سے نیکیاں سمیٹ کر لاتے تھے، آج ان کا نیک پھل مل رہا ہے۔ پہلی بات ان نیکیوں میں یہ ہے کہ وہ رات کا اکثر حصہ عبادت الہی میں گزارتے اور سحر کا وقت جب رات ختم ہونے کو آتی تو اللہ سے اپنی معافی مانگتے کہ الہی جو کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ پروردگار کی کس درجہ مہربانی ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے اعمال کو تعریف کے ساتھ ذکر فرماتا ہے، اور ان کی نیکیوں میں پہلی نیکی جس کا حق تعالیٰ نے نام لیا ہے یہ ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، یعنی رات کے بیشتر حصوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا بدلہ حق تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں کہ باغ اور چشمے ان کا مسکن ہوتے ہیں اور پروردگار کی طرف سے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں۔